الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا نافقہ حنظلہ تو یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاک، قلت یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنۃ حتی کأننا راعی عین، فإذا خرجنا من عندک آفسنا ازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہائے حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو آپ نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں آپ ہمارے سامنے تذکرنا بالنار والجنۃ، ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں جنت کا اور جہنم کا، حتیٰ یوں لگتا ہے کأننا راعی عین، کہ ہم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فَإِذَا خَرَجْنَا، بس ہم جب یہاں سے نکل جاتے ہیں، مِنْ عِنْدِکَ، آپ کی بارگاہ سے، آفسنا الازواج والاولاد والضیعات نسینا کثیرا، کہ ہم اپنی اولاد میں، اپنی ازواج میں اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو کافی کچھ ہم بھول جاتے ہیں، ہماری وہ حالت نہیں رہتی۔ یعنی ہم آپ کے پاس جب ہوتے ہیں ہماری حالت حضور اور مشاہدے والی ہوتی ہے، کہ گویا کہ ہم آپ کے تذکرے کے ساتھ، آپ کے یاد دلانے کے ساتھ گویا کہ ہم جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم حالت مشاہدہ اور حالت حضور میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں میں اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ وہ حالت قائم نہیں رہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اس پر 3 دفعہ فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت میں رہو جس طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں لگے رہتے ہو، تو تمہارے بچھونوں پر، تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں فرشتے آ کر تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ لیکن یہ اے حنظلہ، کوئی گھڑی کسی طرح کی ہوتی ہے، کوئی گھڑی کسی اور طرح کی، یعنی یہ ساتھ کبھی آتی ہے کبھی چلی جاتی ہے، کچھ دیر ٹھہرتی ہے، کسی پہ لمحہ، کسی پہ 2 لمحہ، کسی پہ کچھ دیر، کسی پہ زیادہ دیر، کسی پہ کم دیر، لیکن یہ ہمیشہ یہ حالت نہیں رہتی۔ حالت مشاہدہ اور حضور یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ جب تک آپ کی توجہ اور جب تک آپ کی حضوری قائم رہتی ہے، یہ اس وقت تک، یا جب تک آپ صحابہ میری بارگاہ میں موجود رہتے ہیں، میری طرف اور اللہ اور جنت دوزخ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، یہ اس وقت تک یہ حضوری والی اور یہ مشاہدے والی کیفیت رہتی ہے۔ اسی کا نام مشاہدہ ہے کہ گویا کہ ہم جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم انشاءاللہ مشاہدے کے بارے میں بات کریں گے، جیسا کہ میں نے یہ حدیث شریف میں سارا منظر پیش کر دیا ہے آپ کے سامنے، کہ یہ مشاہدہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صحابہ میں اور صحابہ سے آگے اولیاء اللہ میں یہ منتقل ہوتا رہا ہے، اور اب بھی یہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ مشاہدے کا لفظ
اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے شہود، شہود اور مشاہدہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علم میں تو نہیں آ سکتی، لیکن شہود میں آ سکتی ہے، مشاہدے میں آ سکتی ہے۔ اور شہود اور مشاہدے کا معنی ہے حاضر ہونا، ظاہر ہونا، آشکارا ہونا، موجود ہونا۔ جو کچھ ظاہر ہے جسے انسان محسوس کر سکتا ہے، اور تصوف میں اس کے معنی بنتے ہیں کہ وہ درجہ جس میں جلوہ حق بلکہ ہر شے میں عین حق نظر آئے، یعنی اللہ کا دیدار ہو، یعنی بندے کا ایسے درجے پہ پہنچ جانا جہاں پر ہر چیز میں خدا نظر آئے، دیدار خدا ہو، وہ چیز جو دل میں حاضر ہو، اس کا ذکر اس پر غالب ہو، دیکھنے میں آنا، بندے کے شہود پر آنا، ظاہر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا تجلی کا قلب پر ایسا حضور اور غلبے کا کبھی ہو جانا کہ جیسے اسے دیکھ رہا ہے، مشاہدہ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی پیچھے عرض کیا گیا کہ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہم کو یوں لگتا ہے اندکا تذکرنا بالنار والجنتی، حتیٰ کہ جب آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں آپ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ہمیں یوں لگتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کأننا رأی عینی، کہ ہم جیسا کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم آپ کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ آفَسْنَا، کہ ہم جب آپ کی بارگاہ سے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں، تو ہماری اکثر اور بہت سی چیزیں ہم سے، ہماری یہ کیفیات جو حالت مشاہدے میں ہوتی ہیں، یہ جو ہماری حال کی کیفیات ہم پر ہوتی ہے جسے مشاہدہ کہتے ہیں، ہم سے یہ غائب ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، ہم پھر دنیا کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ ہماری حالت زیادہ وہ نہیں رہتی جو آپ کی بارگاہ میں رہتی ہے۔ اصل یہ مشاہدے کے بارے میں ہی ذکر تھا، جس کا آج کل زورہ ہے کہ اپنا، جیسا کہ کہا جاتا ہے بھائی نماز میں حضور نہیں، نماز میں حضور نہیں۔ او بھائی نماز میں اسی وقت حضور ہوگا جب مشاہدہ ہوگا، مشاہدے کے ساتھ حضور ہے، جب تک مشاہدہ نہیں ہوگا حضور کس طرح ہوگا؟ کوئی چیز آپ کو کسی چیز کی تجلی نظر آئے گی تو حضور ہوگا، اس سے پہلے حضور بہت مشکل ہے، اس سے پہلے حضور کا تصور ہو سکتا ہے، اس کا مراقبہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد مشاہدہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے، یا گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، کہ گویا ہم جنت دوزخ کو دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدہ ہے۔ یعنی گویا ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مراقبہ ہے۔ ہمیں کم از کم نماز اس مراقبے میں ادا کرنی چاہیے، اس تصور میں ادا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بخود ہی اس سٹیج پہ ہمیں لے جائے گا کہ گویا کہ ہم دیکھیں گے، اور یہی مشاہدہ ہے، اسے ہی مشاہدہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت یا کسی تجلی کا اظہار ہو، اور وہ ایسا ہو کہ اس کے غلبے میں انسان ما سوا اس کے ہر چیز سے نظر کو اٹھا لے، اس کی توجہ میں کوئی چیز نہ رہے، بس اللہ ہی اللہ۔